بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. سبق نمبر 16A. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے سے. سبق نمبر 16 کا پہلا حصہ. اس میں پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات لے لیتے ہیں، پھر آج کی سبق کی اور بڑھیں گے. سوال ہمارے پاس ہے، الفلاحی کا معنی بتائیے. الفلاح اور نماز کامیابی، نماز کی طرف کامیابی. جی کامیابی، کامیابی بی پارٹ. کامیابی بی پارٹ کامیابی. جزاکم اللہ خیرن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی محمد بھائی پارٹ، جزاکم اللہ خیرن. بی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے، کامیابی. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن، کامیابی. نیکسٹ، الصمد کا مطلب ہے الصمد، عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے. الصمد سی پارٹ بے نیاز. بے نیاز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سی پارٹ، جی بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سی پارٹ بالکل درست جواب ہے، سی پارٹ. جزاکم اللہ خیرن، ماشاء اللہ. نیکسٹ، اجعلنی کے معنی بتائیے. بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے. اے پارٹ بنا مجھے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن. بنا مجھے، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے پارٹ بالکل بنا مجھے. جزاکم اللہ خیرن، درست جواب ہے اے پارٹ. ماشاء اللہ بنا مجھے. آج کے سبق میں ہم سورۃ الکافرون یہ پڑھیں گے، اور گرامر میں فعل امر و نہی، عنصر، اذکر، اعبد، اخلق، نکات تعلیم یا شوق. گرامر، نکات تعلیم یا شوق یہ کل کریں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں. تو آج جو ہم سورۃ الکافرون کو لیتے ہیں، 8 نئے الفاظ ہیں آج کے لیسن میں، جو قرآن مجید میں 1031 بار آئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 16 کے اختتام تک اے اور بی کو ملا کر فرسٹ سے لے کر 194 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 38,532 بار آئے. قرآن میں کل تقریباً الفاظ 4500 ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. تو ہم نے پہنچنا ہے 78,000 الفاظ کے معنی تک. ساتوں ہم ورک کرتے رہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، بکلٹ یا شیٹ سے، 1 اس کی ریکارڈنگ سنتے رہنا ہے MP3 سے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا 1، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا 1. تو یعنی نماز کے اندر ٹھہر کر ان صورتوں کو، جو دعائیں پڑھی ہم نے اور جو کچھ نماز کے اذکار پڑھے ہم نے، ان کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اللہ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اللہ کا احسان اور فضل ہے ہم سب پر. تو اللہ سے مزید دعا کریں ہم، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری رہنمائی فرما. سورت کا تعارف لے لیتے ہیں. سورت کا تعارف، سورۃ الکافرون. سورت کا شان نزول، یعنی نازل کب کہاں ہوئی. یہ سورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ اسلام جو ہے پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا جو مذہب تھا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور دین سربلندی کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی گئی.
مثلاً کہا کہ اگر تمہیں دولت چاہے تو اس دین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں دولت ساری دنیا کی دے دیں گے، یا کسی خوبصورت ترین عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم وہ بھی لا کے دیں گے، تو آپ اس دین کو چھوڑ دو، یا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سرداری دے دیں گے، یعنی آپ کو پوری دنیا کا، یا اس وقت جو ہمارا یہاں دبدبہ چل رہا ہے ہم سب آپ کو سردار منتخب کریں گے، آپ اس دین کو چھوڑ دیں۔ تو لیکن آپ سے ہم نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور اپنی دعوت سے ان کو رکنے کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نہیں رکے وہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان پیشکش کو ٹھکرا دیا، ان کی ساری پیشکشوں کو، تو انہوں نے دوسری پیشکش کی، یعنی 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس صورت میں یہ جو آخری پیشکش تھی کہ معاہدہ، یہ کمپرومائز کے طور پر یہ جو بات کہی گئی کہ ہم کمپرومائز اس بات پر کر رہے ہیں کہ 1 سال آپ کریں بتوں کی عبادت، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان ساری اس صورت میں ان کی پیشکش کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے سنتوں میں، تو یہ معمول تھا آپ سے سن کا، اور یعنی سنت تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھا کرو، یعنی سورت پڑھ کر سو گے تو کیا ہوگا، شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اوپر جو والی جو حدیث تھی جس میں آپ فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، مسند احمد اور ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی یہ حدیث ہے۔ چلیے بسم اللہ، سورۃ الکافرون یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ۔ قل یا ایھا الکافرون، تو کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو، جیسے قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، تبلیغ کے انداز میں ہے، بہترین انداز ہے کہ ان سے کہہ دیجئے یا ایھا، یا حرف ندا یعنی بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، آواز لگانے کے لیے لگایا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایھا، ایھا کا معنی بھی اے ہے، یا کا معنی بھی اے ہے، اور یا ایھا بھی لگ جائے تو بھی اس کا معنی اے ہے، یعنی آواز پکار وغیرہ اس کے لیے۔ تو قریب قریب یہ 500 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یا ایھا کا لفظ، یعنی جیسے بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یا قومی، یعنی حرف ندا، جیسے یا قومی، یا ایھا النبی، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، ایسے کر کے پکارے گئے۔ الکافرون، الکافرون کافر، کافر یعنی انکار کرنے والا، تو یعنی کافر کی جمع ہے کافرون، کافرین، کافرون کافرین، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کافر کے معنی جو ہیں 3 معنی ہیں، ایک ہے انکار کرنا، چھپانا، ناشکری کرنا، یہ تینوں معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے تو ان تینوں معنوں کو اگر ہم دیکھیں تو کیسے استعمال ہوا ہے، یعنی کافر انکار کرنے والا، دیکھیے جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے۔ مثال کے طور پر ہم یاد رکھیں، مثلا میں نے آپ کے پاس یا کسی آدمی کے پاس کوئی بیٹھا ہے سامنے، ایک چیز دے دی، میں نے کہا یہ لو رکھ لو، اور وہ لے رہا ہے، اس نے رکھی، پھر میں اسے کہہ رہا ہوں کہ واپس دیجیے، تو اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔
وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے چھپانا، دیکھیے چھپانا کیا ہوا؟ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے۔ اگر وہ دوسروں کو نہیں دیتا ہے یا دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا نہیں ہے تو وہ چھپاتا ہے۔ تو تیسرا معنی ہے ناشکری کرنا، یعنی جس کے پاس جو چیز ہے اگر اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہ خالی نہیں کہ زبان سے کہہ رہا کہ شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا، نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے اگر انکار کرنا اس معنی میں آتا ہے کہ اگر میں نے اسے دی نہیں وہ چیز اور میں اسے کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ یہ لے لو یہ چیز، تو مجھے حق نہیں بنتا ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے۔ اور اگر میرے پاس سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جیسے قرآن ہے، یہ ساری کتابیں ہیں، جب بھی جن لوگوں کے پاس بھی یہ اللہ کا کلام آیا وقتاً فوقتاً، اگر انہوں نے چھپایا تو اس معنی میں وہ کافر، یعنی اگر یہ تو انکار وہ ہوا کرنا کہ اب دیے ہی نہیں میں نے چیز تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انکار کر رہا ہے، وہ کافر، تو میرا حق نہیں بنتا۔ اگر میں پہنچا دوں، اگر اس کے سامنے رکھ دوں اور پھر نہیں مان رہا ہے تو وہ انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کافر۔ اب چھپانا یعنی ایک وقت میں اگر وید کسی پر نازل ہوئی، اگر وقت کے جو ان کے علماء تھے یا جو کوئی پنڈت تھے وغیرہ، اگر انہوں نے لوگوں سے چھپایا، کیونکہ اس مالک اور اللہ کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یعنی لوگوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یا مالک کی طرف سے آئی ہوئی، تو وہ سب کے لیے وہ چیز ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے چھپایا تو اس معنوں میں وہ کافر۔ اگر پادریوں نے چھپایا بائبل کو، تورات، زبور، انجیل کو، ان کو چھپایا یا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو انہوں نے چھپایا تو وہ کافر۔ اگر اس وقت ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں اور اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، جو مسلمان ہم کہلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کے پاس قرآن ہے، تو وہ کافر۔ تو ناشکری یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا صحیح معنوں میں، تو وہ اس کی ناشکری ہے کوئی چیز، یعنی ویسے جیسے کرنے کا حق تھا اگر نہیں کیا تو اس معنی میں کافر۔ یہاں لوگ وہ مراد ہیں جنہوں نے، دیکھیے یہ بھی معنی ایک یہاں پہ ہے، یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی، یہاں پہ یہ تھا، اور کافر کے معنی تو آ گیا۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا۔ یہ ایک ہی موقع ہے آخری جگہ پہ جہاں پہ ڈائریکٹ یا ایھا الکافرون کہہ کر اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ تو یعنی کافر جو انکار کرے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، کس میں؟ یعنی طاغوت کا کافر، یہ گالی نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت اگر دیکھا جائے تو دوسرے لوگ جو مطلب ہمارے بھائی ہیں کچھ لوگ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گالی دیتے ہیں، گالی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ تو اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں ایمان والوں جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ٹھیک ہے، جنہوں نے طاغوت کا کفر کیا، اور وَيُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، یعنی یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا کہ جو طاغوت کے کافر ہوئے، تو ہم نے طاغوت یعنی بری چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ کافروں کا اصل مسئلہ وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہد اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الکافرون کی تلاوت سے ڈیش ڈیش برات کا اعلان، سورۃ الکافرون یا سورہ کافرون کی تلاوت سے برات کا ڈیش ڈیش یعنی سے اعلان ہے۔
سے برات کا اعلان، ایک سے زائد جواب کا، برے خواب، برے خیالات، بری عادتوں، شرک، بری عادتوں، بری سی اینڈ عادتوں، ڈی، سی اینڈ ڈی، ڈی، ماشاء سی اینڈ ڈی، سی این ڈی، بری عادتوں اور شرک۔ برے چلیے خیالات۔ دیکھ شرک، لیتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل صحیح جوابات ہیں دونوں، بری عادتوں اور شرک، برے ماشاءاللہ۔ خیالات اور شرک، برے دیکھیے خیالات۔ قل یا ایھا الکافرون، اس کا مطالعہ کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ پھر احتساب کریں کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، اپنے ایگو، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول کر لیتا ہوں۔ پلان بنائے کہ انشاءاللہ استغفار، اللہ کی تعریف، بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا، اور پھر تبلیغ کریں کہ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کیا ہیں۔ چلیے بسم اللہ مشق کرتے ہیں اس کی۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا یا ایھا ایھا الکافرون، الکافرون، کہہ دیجئے اے قل کہہ کافرو، دیجئے، قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے یا ایھا اے یا ایھا اے الکافرون، کافرو، کافرو، الکافرون، کافرو۔ ماشاءاللہ۔ چلے آپ جواب دیں، اب ترجمہ کریں۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا اے اے کافرو، کافرو، اے الکافرون، کافرو، اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، سمپل ہے، کہہ دیجئے کہہ دیجئے اے کہہ دیجئے کافرون، اے ماشاءاللہ، کافرو۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اے کا ترجمہ کیجئے عربی میں، اے کا، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، یا ایھا، ایھم، سوری ایھا، نعم، یا ایھا، بی پارٹ، یا ایھا، جی ماشاءاللہ، ایک سے زائد جواب کا بی انتخاب پارٹ، کرنا بی ہے، پارٹ، ماشاءاللہ، بی یا پارٹ، ایھا بھی آئے یا گا، بھی، ایھا بھی آئے گا، ایھا بھی آئے گا، جی ہاں، یا ایھا بھی، یا بھی آئے گا، جی یا بھی آئے گا، صرف یا بھی، ماشاءاللہ، صرف یا بھی آئے گا، اے اور بی اور سی سی، تینوں، اے بی سی، اے بی سی، جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل درست جواب ہے اے بی سی، ماشاءاللہ۔ قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے ڈیش ڈیش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، یعنی سب کے لیے، یا قوم، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، بی پارٹ، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، بی پارٹ، ماشاءاللہ، بی پارٹ، بی پارٹ، ماشاءاللہ، بی پارٹ، جی یا ایھا ماشاءاللہ، الکافرون بھی آئے گا، نہیں، یہاں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کے لیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ماشاءاللہ، یا جی ایھا بالکل، الکافرون، یا قومی بھی، یا قومی، یا قومی بھی استعمال ہوا ہے، جی، اور یا ایھا الناس بھی صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ دونوں، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ اگلی آیت، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں لا عبادت اعبد، کرتا، ہاں نہیں، جی، نہیں اعبد میں میں عبادت عبادت، کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا مطلب نہیں، تو اعبد جیسے ہم نے پڑھا، میں ایاک نعبد، نعبد نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، تو اعبد میں میں عبادت عبادت کرتا، کرتا، ماں مطلب جس کی، دیکھیے بول جس چال کی، کی عربی ہے، ماں جس کی، ماں فی نہیں، یعنی بول چال کی، ماں فی آیا تو نہیں ہے، فی ہے مطلب ہے میں، تو ماں شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو جس جو، کی، ٹھیک ہے، جو جس جو کی، جس کی، ہاں جی، ماشاءاللہ، ماں تو جس ہاں کی، جیسے تعبدون، جیسے اسی پہ آیا ہے، جی ہاں، یفعلو کے افعال کے
گردان اگر یفعلو کی کریں ہم، جیسے یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون، ٹھیک ہے، تو افعلو کے وزن پر آیا ہے اعبدو، جمع حاضر. ہاں بالکل، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تفعلون کی وزن پر آیا ہے یعنی تعبدون، تعبدون جو ہے تفعلون کے وزن پر آیا ہے، تم عبادت یعنی کرتے. آپ سب عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیے عبادت کے 3 اہم معنی ہیں، جیسے محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، اطاعت اور فرما برداری، غلامی، تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ پوجا اور پرستش اس کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ہم جس کے ساتھ صحیح سلوک کرتے ہیں، اس چیز کو جہاں جیسے رکھنے کا حق ہے، اس لا کے ساتھ اس پرنسپل کو اپنانے کا جیسا حق ہے، اس پر پریکٹیکلی چلنے کا جو حق ہے، اس کے معنی میں وہ آتا ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ چلیں گے تو وہ اس کے ساتھ ناروا سلوک ہے۔ تو عقیدے کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں۔ اللہ کی ذات، یعنی دیکھیں ہم اللہ کی ذات میں وہ کسی کا بیٹا باپ نہیں، اللہ کی صفات جیسے وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا وغیرہ، تو اللہ کے حقوق یعنی اسی کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے اختیارات قانون دینے کا اختیار صرف اسی کو ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا ہی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ مسلمان پریشان، ہر جگہ پریشان ہے پوری دنیا میں اس وقت، لیکن خاص کر کے اگر ہم دیکھیں تو ہم خود ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ ہم یہ چیز جو ہے، یہ جو سب کی نعمت تھی سب کے لیے، اس نعمت کو کہیں ہم نے اپنے پاس ہی رکھا تو، اور ہم اس کے خود سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اس کی، اصل میں سب تو اللہ کا ہے، اللہ نے سب کے لیے دیا ہے، تو اس کو جو ہے ہر ایک تک پہنچانے کا حق، دینے کا حق ہم کو ہے۔ تو خاص کر اختیارات والے عقیدے کو اگر ہم دیکھیں پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر ہم عمل، یعنی عمل کی چیز پر کہتے ہیں ہم، اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ آیت پڑھیے کہ لا اعبد ما تعبدون، یعنی یہ بات تو تب کہی گئی کہ جب ان کے سامنے پوری بات واضح طور پر پیش کی گئی، تو لیکن وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہاں سے نہ ہٹے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں کریں گے، اب تو کمپرومائز پہ بات آ رہی تو، لیکن پھر انہیں کہا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون۔ چلیے بسم اللہ مشق کرتے ہیں اس کی۔ لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تم تم عبادت کرتے ہو. ماشاءاللہ ترجمہ کریں آپ۔ لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ما جس جس کی، لا اعبد ما نہیں میں عبادت کرتا جس کی تعبدون تم تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی عبادت کرتا جس تم کی عبادت کرتے ہو. عبادت کرتے، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ اعبدو کا معنی بتائیے، عبادت کرنا، میں عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنے والا، اعبدو کرنا، بی پارٹ میں عبادت کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بی پارٹ میں عبادت کرتا، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بی، جزاک اللہ ماشاءاللہ، بی پارٹ بالکل درست جواب ہے، جزاک اللہ خیرن ماشاءاللہ۔ چلیے ماں کے معنی ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، نہیں، جو، کیا، ہاں، نہیں جو کیا، نہیں جو کیا، اے بی سی. اے بی 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 سی بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بالکل، جزاک اللہ خیرن ماشاءاللہ۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، بالکل اے بی سی تینوں جوابات درست ہیں، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ کا سچا
عبادت کرنے والا وہ ہے جو ڈیش ڈیش اللہ کی اور اس دوسرے معبودوں کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے لیکن اس کے احکامات کو نہ مانے، صرف مسجد میں اللہ کی عبادت کرے۔ بی پارٹ بی پارٹ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ بی پارٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں سے بھی آیا بی پارٹ، بالکل بی پارٹ ہی صحیح جواب ہے، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ آیت، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیے وَلَا، و اور لا مطلب نہ یا نہیں، وَلَا اور نہ، انتم یہ ہم پڑھ چکے ہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے، فاعل ہے عبادت کرنے والے، عابد ما عابدون، عابدین اسی سے بنا ہوا، تو ما پڑھ چکے ہم جس کی پہلے، یعنی شروع میں آئے کیا، بیچ میں آئے جو، جس کی، تو اعبدو یہ بھی افعل کے وزن پر ہے، میں عبادت کرتا ہوں، یعنی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے، یعنی ان الشرک لظلم عظیم، ایک کسی پاک چیز میں کوئی ناپاک چیز ڈال دی جائے تو وہ ساری چیز جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے، تو شرک کے ساتھ جو ہے عبادت قبول نہیں، سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے، دیکھیے مذہب میں تو ڈفرینس ہے، مذہب اور دین میں آگے چل کر بات آئے گی، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں، جس میں مکسچر ہو بہت ساری چیزوں کا، تو وہ چیز صحیح معنوں میں ایکسپٹ دنیا والے نہیں کرتے، اگر جو بندہ رشوت بھی کھاتا ہو، جو بندہ حرام خوری بھی کرتا ہو، جو بندہ اپنی ایمانداری بھی ظاہر کرتا ہو، تو اس بندے کو لوگ کم پسند کرتے ہیں، بہت کم، جنہیں پتا ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ، تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے ہمارا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، چلے بسم اللہ، ولا انتم اور نہ تم، اور نہ تم، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، ماں جس کی، تعبد میں عبادت کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، تعبد میں عبادت کرتا ہوں، ماشاءاللہ، چلیے آپ ترجمہ کیجئے، ولا انتم اور اور نہ نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی اعبد میں میں عبادت عبادت کرتا ہوں۔ اللہ بالکل ایک جیسے الفاظ شروع سے ہی آ رہے ہیں، ولا انتم عابدون یہاں تک، اور نہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، پوری آیت کا، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ عابدون کا معنی ہے، عابدون جس کی عبادت کی جائے، عبادت کرنے والا، عبادت کرنا، عبادت کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل عبادت کرنے والے، صحیح جواب ہے، بالکل، کیونکہ جمع ہے، عبادت کرنے والے، ماشاءاللہ، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے، اور نہ میں عبادت کرنے، عابد فاعل ہے، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ہاں، ولا انا پڑھ چکے، اور نہ میں، عابدون جس کی تم نے عبادت کی، عبد تم ماضی، عابد سے ہے عبادت کرنے والا، عبادت سے عابد، ہاں، فاعل ہے،
عابد اس سے فاعل ہے، عابدون عابدین. اب تم ماضی، فعل ماضی. جی بالکل، ماں شروع میں آئے تو کیا، اور بیچ میں آئے تو جو جس وغیرہ کی. عبد تم یعنی جیسے فعل فعل فعلتا فعلتو فعلتم فعلتم فعلتم. ہاں تم نے آپ نے عبادت کی، کی یا تم نے کیا، آپ نے کیا. ہاں عبد تم نے کیا. تم نے یعنی تم نے شدت سے عبادت کی. انکار ہے کہ تمہارے معبود کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب لا اعبد یعنی نہ اب میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد. ٹھیک ہے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، نہ موجودہ معبود کی ما تعبدون جس کی یعنی تم کرتے ہو، نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم بالکل بھی نہیں. چلیے ولا انا اور نہ میں، ولا جی انا اور میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، عابد عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی، ما عبدتم جس کی تم تم نے عبادت کی. جس کی تم نے عبادت کی. جی ماشاءاللہ. اور ذرا ترجمہ کریں. ولا انا اور نہ میں، ماشاءاللہ. عابدن عابدن جی عبادت سبھی لوگ. کرنے والا، فاعل. ما عبدتم کی تم جس عبادت کی کی تم تم نے عبادت عبادت کی. کی تم نے عبادت کی. ماشاءاللہ. ذرا پھر سے پوری آیت کا. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم جس نے کی عبادت کی. عبادت کی. ماشاءاللہ. اب تو اس میں جو پھر سے ملتی جلتی آیت ہے جو پہلے ہم نے پڑھی. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. اس لیے تم سے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے یعنی تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو پھر کہا لکم دینکم ولی دین یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس میں دیکھیے لکم جیسے لہو لہم لکا لی لکم تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تمہارے لیے لکم تمہارے لیے، تو پھر دینکم تمہارا دین. ٹھیک ہے، لکم ولی آیا اس میں بھی اور لکم بھی آیا اسی میں. ٹھیک ہے، دینکم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں تمہارا دین. تو ولی دین اور میرے لیے میرا دین. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، یہ مذہب برابر ہے. یعنی اس میں اگر یہ دیکھا جائے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بس اس جگہ پہ یہ بات آتی ہے کہ جہاں جس مقام پر ہم بات پہنچا چکے ہیں اس کے انداز میں یعنی اس طریقے سے کہ ان کو اچھی لگے، ان کو بہتر لگے کہ ہاں یہ بات اچھی ہے، لیکن اپنی ہردرمی کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں تو پھر انہیں یہ بات کلیئر کٹ واضح ہونی چاہیے کہ بس. تو یعنی اب دیکھیے مذہب اور دین میں فرق ہے. مذہب جو ہے کسی بڑے کی طرف سے دیا گیا، کچھ خاص چیزیں اس کی طرف سے مرتب کر کے دی جاتی ہیں، تو اس میں فرق ہوتا ہے. تو سارے مذہب کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں برابر ہے، نہیں بالکل بھی نہیں برابر ہے. دین ایک ہے، وہ برابر ہے سب کے لیے، لیکن اگر اس کو سمجھیں ہم تو دین جو ہے ایک اللہ کی طرف سے خالص دین ہے اور وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. مذہب میں ٹکراؤ انا فرق ہوتا ہے بہت سارا. سب اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا ہی صحیح ہے، لیکن دین جو ہے ایک بہترین چیز ہے جو ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور ساری کائنات کے لوگوں کے لیے. نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ یعنی اب دوسرا پوائنٹ اس میں، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ یعنی اس آیت یا اس صورت کو نازل ہونے کے بعد کام چھوڑ دیا؟ بالکل بھی نہیں. یا یہ صرف مصلحت اور کمپرومائز یا پیشکش کے جواب میں اتری ہے؟ بالکل اسی کے جواب میں بس.
تو لکم دینکم ولی یا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ چلیے بسم اللہ ترجمہ کریں۔ لکم دینکم بالکل تمہارے آسان ہے، لیے تمہارا دین، ماشاءاللہ۔ ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین۔ دینی میرا لکم دین، دینکم ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور تمہارے لیے میرے لیے تمہارا، میرے لیے میرا دین۔ میرا دین، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال ہوا ہے، جیسے فعل ماضی عبدتم یعنی تم سب نے عبادت کی، اور فعل مضارع اعبد میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ فاعل فاعل کافرون، عابد، کافرون یعنی عابد، انکار کرنے والے عابدون، عابد، اور عبادت کرنے والا انا، عابدون عبادت کرنے والے، کرنے ٹھیک والا، ہے جی ہاں، بالکل، والا اور یہ والے، عابد عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے۔ انا، کمنا، انا مطلب کمنا، یہ بالکل متکلم، انتم، کمنا، لکم، لیا، یہ سب ٹی پی آئی کا استعمال اس میں بہترین طریقے سے ہوا ہے۔ نماز میں تو ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ، کمنا، ہاں کمنا۔ تو دیکھیے خطاب ہے شروع میں کس سے؟ قل یا ایھا الکافرون، یعنی ان سے کہہ دیجئے، اور بات آج کی بات بھی ہے، جیسے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر کل کی بات ولا انا عابد ما عبدت، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر آخری بات لکم دینکم ولی دین، اب تمہارا جو تم نے جو راستہ چن لیا ہے چاہیے خود بخود اس کے لیے، لیکن چننا تو چاہیے تھا ہم نے وہ راستہ جس نے ہمیں یہاں پر بھیجا تھا، اس نے ہمیں چن کر یہاں پہ بھیجا تھا انسان بنا کر۔ تو دینکم کا ترجمہ کیجئے دینکم، تمہارا دین، ہمارا دین، میرا دین، ان سب کا دین، تمہارا دین، تمہارا دین، اے پارٹ، اے پارٹ۔ دیکھیے اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، دین ہے، اسلام کو مذہب نہ استعمال کریں ہم، بالکل اسلام دین ہے جی، تمہارا دین، ماشاءاللہ، دینکم، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، اے پارٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ لکم دینکم ولی دین کا پیغام ہے اسلام کی تبلیغ مت کرو، سارے مذہب برابر ہے، عقیدے کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں، اپنے آپ کی فکر کریں، CND جی، لکم دینکم ولی دین، عقیدے کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں۔ چلیے ٹی پارٹ محمد بھائی ماشاءاللہ دیکھ لیتے، سی پارٹ جو ہے، ہاں عقیدے کے معاملہ میں کوئی مصالحت نہیں۔ سورۃ الکافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کی عبادت نہیں کرے گا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا، توحید کے معاملہ میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتا۔ ایک سے زائد جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے ایک تو ان کو کہا بتوں کی عبادت کریں، 1 سال آپ کریں ہمارے، ہم دوسرے سال ہم آپ کے کریں گے جی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتا، جی، توحید کے معاملے میں کوئی مسائل نہیں ہو سکتا۔ ڈی پارٹ یہاں سے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں آل، چلیے دیکھ لیتے ہیں بتوں کی بات، سارے جوابات ہی درست ہیں، سارے بالکل، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے الحمدللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں صحیح معنوں میں دین کو پہنچانے
اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔